جنگ موتا 8 ہجری میں اسلامی تاریخ کی ایک اہم جنگ ہے۔ یہ جنگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں مسلمانوں اور رومی سلطنت کے درمیان لڑی گئی تھی۔ موتا شام کا ایک علاقہ ہے اور یہ جنگ اسی علاقے میں ہوئی۔ جنگ موتا کا پس منظر اور اس کے واقعات مسلمانوں کی بہادری اور ایثار کا ایک روشن باب ہیں۔ جنگ موتا کا پس منظر اس وقت شروع ہوا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ کو شام کے علاقے بصری کے گورنر کو دعوت اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے بھیجا، لیکن راستے میں شام کے گورنر کے ایک سردار شرحبیل بن عمرو نے حضرت حارث کو شہید کر دیا۔ عرب کے دستور کے مطابق یہ ایک بہت بڑا جرم تھا اور مسلمانوں کے سفیر کو قتل کرنے کا مطلب اعلان جنگ تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس خبر کا علم ہوا تو آپ نے رومیوں کے اس ظلم کا جواب دینے اور ان کے خلاف لشکر کشی کا ارادہ کیا۔ آپ نے 3000 مجاہدین پر مشتمل ایک فوج تیار کی اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو اس لشکر کا سپہ سالار مقرر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر حضرت زید شہید ہو جائیں تو حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کمان سنبھالیں گے، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو کمان سونپی جائے۔ جب مسلمان فوج شام کے علاقے موتا کے قریب پہنچی تو انہیں معلوم ہوا کہ رومیوں نے بڑی تیاری کر رکھی ہے۔ رومی فوج کی تعداد تقریباً 2 لاکھ کے قریب تھی اور اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد صرف 3000 تھی۔ اس بڑی تعداد کو دیکھ کر مسلمانوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یا انہیں مدینہ واپس لوٹ جانا چاہیے یا دشمن سے لڑائی کرنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کو اللہ پر بھروسہ کرنے اور لڑنے کا حوصلہ دیا۔ ان کے جذبے سے متاثر ہو کر مسلمان اللہ کے بھروسے پر جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ جنگ شروع ہوئی تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے اسلامی لشکر کی قیادت کی اور بڑی بہادری سے لڑے، لیکن آخرکار شہید ہو گئے۔ ان کے بعد حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے علم تھاما اور بڑی شجاعت کے ساتھ لڑتے رہے۔ جب ان کے دونوں ہاتھ کٹ گئے تو انہوں نے اسلامی پرچم کو سینے سے لگا لیا اور شہید ہو گئے۔ حضرت جعفر کی شہادت کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے کمان سنبھالی اور شہادت کے جذبے کے ساتھ لڑتے رہے، یہاں تک کہ وہ بھی شہید ہو گئے۔ تینوں کمانڈروں کی شہادت کے بعد مسلمانوں میں کچھ اضطراب پیدا ہوا، لیکن اس موقع پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کمان سنبھالی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنی جنگی حکمت عملی سے دشمن کو سنبھلنے کا موقع نہیں دیا اور کئی دفعہ جنگ کی ترتیب کو تبدیل کیا تاکہ دشمن یہ سمجھے کہ مسلمانوں کو مزید کمک پہنچ رہی ہے۔ حضرت خالد نے ایک دن اور ایک رات میں 9 تلواریں توڑیں، جس سے ان کی بہادری اور جنگی صلاحیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کو دشمن کے نرغے سے نکالنے میں کامیابی حاصل کی اور مسلمانوں کو شہادت کے مقام پر پہنچنے سے بچا لیا۔ اس حکمت عملی کے بعد مسلمان فوج مدینہ واپس لوٹ آئی۔ اگرچہ اس جنگ میں مسلمان بظاہر کامیاب نہ ہو سکے، لیکن ان کی بہادری اور قربانیوں نے اسلام کے دشمنوں پر واضح کر دیا کہ مسلمان اللہ کی راہ میں کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرتے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کے حوصلے اور اخلاص نے ثابت کر دیا کہ وہ تعداد میں کم ہونے کے باوجود دشمن کے سامنے ثابت قدم رہ سکتے ہیں۔ جنگ موتا ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایمان، اخلاص اور اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے کسی بھی بڑے سے بڑے دشمن کا سامنا کیا جا سکتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی حکمت عملی اور مسلمانوں کا جذبہ قربانی ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ مشکل حالات میں بھی ثابت قدمی سے کام لینا چاہیے۔